فردوس شمیم نقوی صاحب، ابھی جیسے کہ سر کہہ رہے ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو 2017 ضرور اس کے اندر لکھا جائے گا، لیکن 2017 کے بعد سے 2 سال جو حکومتیں رہیں جو اسپیشلی میاں شہباز شریف صاحب کی، تو میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، پاکستان کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں، کہتے تو ساری چیزیں نکال کے آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، ہر چیز تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئی۔ عمران خان صاحب کے دور سے آج کے دور کو اگر کمپیریزن کر لیا جائے تو فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نواز شریف صاحب کے اس خطاب کو کیسا دیکھتے ہیں جو آج انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا یا خطاب کیا؟ کچھ تو آپ نے کہہ ہی دیا، باقی میں کہہ دیتا ہوں۔ مجھے کیوں بلایا، میرے بھائی کو کیوں لگایا، یہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ماضی، قصہ ماضی ہو چکا۔ آج کا قصہ یہی ہے، مجھے کیوں بلایا، میرے بھائی کو کیوں لگایا۔ جہاں تک یہ اونچی اونچی باتیں کرنا، کبھی بھی پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، IPP، یہ ان لوگوں کو نہیں پتا۔ بالکل، اس ملک نے اپنے ساتھ جو زیادتی کی کہ پاور پلانٹ لگا لیے، ٹرانسمیشن لائن نہیں بنائی، تو پاور پلانٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے بجلی کے پیمنٹ دے رہے تھے، بجلی ارسال نہیں ہو رہی تھی، بجلی کنزیومر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ معیشت کی حالت اتنی خراب کر دی کہ جس معیشت کے اوپر انہی نے گروتھ فورکاسٹ کر کے وہ پاور پلانٹ لگائے تھے، وہ 8% تھی کووڈ کی وجہ سے، اس کے بعد پھر 6% دی PTI نے، اور اس کے بعد پھر نیگیٹو ہو گئی۔ اب وہ ساری جو ایکسیس پاور ہے جس کا پیمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد کمال یہ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لے کے چلے گئے 22% تک، اور 22% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکانومی شرنک ہونے لگی۔ جب اکانومی شرنک ہوئی تو گروتھ ریٹ اور کم ہو گیا، کنزمپشن اور کم ہو گئی، اب ہم ڈبل وہمی میں آ گئے، سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی ہیں۔ تو اچھا، مگر اس میں آپ نے چیز نوٹ کی ہے، نواز شریف کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا فار کریٹنگ دا سرکولر ڈیٹ۔ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ کو بھی درست کرنا چاہتا ہوں۔ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کوئی شک نہیں ایک بڑا سرپرائز تھا، مگر اس سے بڑا سرپرائز مجھے یہ لگا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا تو فیض حمید کے ساتھ بڑا پروفیشنل تعلق تھا، حالانکہ وہ ماضی میں خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے بجٹ تک ISI پاس کروا کے دیتی تھی۔ دیکھیے بات یہ کہ ہم کیوں کہیں، ابھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ پاکستان کی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ فیض حمید صاحب کر رہے تھے وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو یہی کہوں گا اسے کہ پاکستان کی فوج سیاست تو نہیں کرتی، اگر کر رہی ہوتی تو ISI کے چیف۔ اچھا 9 مئی میں شامل ہیں فیض حمید صاحب، 9 مئی میں شامل ہیں ان کی اس پورے پلاننگ میں، ساری سازش میں فیض حمید صاحب ہیں؟ اچھا دیکھتے ہیں 9 مئی کی پلاننگ میں، یا تو یہ ایکیوز کریں گے کہ 9 مئی کی جو ویڈیو ٹیپس غائب کی ہیں، CCTV فوٹنگ، وہ ساری CCTV فوٹیج جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے غائب کروا دی، تو ندیم انجم صاحب کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اس کے معنی وہ انکمپٹنٹ ہے۔ باقی فیض حمید صاحب نے کیا کردار ادا کیا جس کے وہ الزام لگاتے ہیں؟ مجھے نہیں ہے، یہ تو فوج کرے گی، کیس جب بنائے گی۔ اچھا بس آپ کا واقعی پروفیشنل تعلق ہی تھا۔ اوکے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم 1 پیج پہ ہونے کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم 1 پیج پہ ہیں، یہ 1 پیج پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیر از اے سپریمیسی آف دا سول ڈیموکریسی وچ شوڈ بی اسٹیبلش۔ بریگیڈیئر حارث صاحب بیٹھے ہوئے، انہی نے اوتھ لیا ہوا ہے ایز این آفیسر، they will not indulge in politics. They should live by the constitution.